أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ہر مادہ کے حمل کو، ہر مادہ کے حمل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم میں زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اور رحم کے اندر جو بچہ ہے وہ کامل ہے یا ادھورا ہے، کیسا ہے کیا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس متعین مقدار میں ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب کا اور ڈھکے چھپے کا جاننے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. الکبیر المتعال، بڑائی والا ہے، المتعال بلند و بالا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جهر به، تم میں سے ہر وہ شخص برابر ہے. من اسر القول ومن جهر به، اللہ کے یہاں برابر ہے وہ جو آہستہ بات کرے، ومن جہر بھی، اور جو زور سے بات کرے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات کی تنہائی میں چھپے. وسارب بالنہار، اور دن میں چلے، یعنی آہستہ بولنے والے، زور سے بولنے والے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اور جو رات میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اور دن میں نیک کام کر رہا ہے، یا دن میں رات میں جو بھی عمل کر رہا ہے، جو کسی بھی حال میں، چاہے وہ چھپ کر کر رہا ہو، چاہے ظاہر میں کر رہا ہو، آہستہ بات کر رہا ہو، زور سے بات کر رہا ہو، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کو معلوم ہے کیا کون کر رہا ہے، یہاں تک کہ دل میں جو آ رہا ہے وسوسے خیالات، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. بولو چاہے نہ بولو، سب اللہ کے سامنے ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر آدمی کے سامنے اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہرے دار ہیں، نگراں ہیں. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جو انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے حفاظت کرتے ہیں. ملائکہ اور فرشتوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے، جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں اور ان کو تکلیف سے، پریشانی، مصیبتوں سے بچاتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ 40 فرشتے تو ایسے ہیں جو آدمی کی صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. چنانچہ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ آدمی کی چوٹ لگی، بھئی یہاں لگ گئی وہاں لگ گئی، اللہ نے آنکھ بچا لی، آنکھ بچا لی، کبھی ادھر لگی کبھی ادھر لگی، آنکھ بچ گئی کہ اللہ نے آنکھ بچائی. کہ 40 فرشتے مقرر ہیں. یا بعض روایتوں میں وہ ملکان علی عینک، کہ 2 فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جو اس کو تکلیف سے بچاتے ہیں. رات میں آدمی سوتا ہے، ناک میں کوئی چیز گھس جائے، کان میں کوئی چیز گھس جائے، منہ میں کوئی چیز گھس جائے، کان کیسے روکے گا اس کو؟ تو فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. انسان کی حفاظت چیزوں سے بھی ہو رہی ہے، مخلوق سے، اور جنات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ جنات اس کو کہیں سے کہیں اٹھا کر پہنچا دے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کسی قوم میں ہوتی ہے، کوئی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہے، اس کو بدلتے نہیں. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہے اور وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، ظلم و زیادتی اپنی طاقت اور قوت سے کسی کے اوپر نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں اس کو دیے رہتے ہیں اور وہ نعمتیں اس سے سلب نہیں کرتے، چھینتے نہیں. ہاں اگر وہ ناشکری پر اتر آئے اور منمانی منشائی پر اتر آئے اور غریب و مسکینوں کی مدد کرنے کے بجائے ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگے، پھر وہ نعمت، اقتدار، قوت، طاقت اس سے لے لی جاتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے دینی ہے دنیاوی، اس کا شکر ادا کرتا رہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں.
ساری مخلوق کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے ان کو نعمتیں بخشتے ہیں۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اللہ فرماتے وہی ہے اللہ جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، بجلی کی چمک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، وینشئ السحاب الثقال، اور بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ بجلی گر نہ جائے، گر گئی آدمی خراب ہو جائے گا، مکانات ٹوٹ جائیں گے، نقصان کا خطرہ، خوف لگا رہتا ہے۔ وطمعا، اور امید بھی ہوتی ہے بجلی کڑک رہی اب بارش ہوگی ضرور، تو خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے ینشئ السحاب الثقال، بھاری بادلوں کو اٹھا کر پانی بھرے ہوئے لے جاتا ہے، لاتا ہے، اور پھر اس سے بارشیں برسا کر امت کو، انسانیت کو نفع پہنچاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کڑک اللہ کی حمد کے ساتھ اور فرشتے اس کے ڈر سے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جو بجلی کڑک رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی، اور فرشتے بھی خدا کی تسبیح میں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اللہ بجلیوں کو لے جاتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پہ چاہتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ وہ زبردست طاقت والا ہے۔ دو آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ جی ہم مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن آپ کے بعد آپ کی جو نبوت ہے یا جو سلطنت بادشاہت ہے اس میں ہم آپ کے خلیفہ بنیں گے، نائب بنیں گے، آپ کے بعد ہمارا اقتدار چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقتدار تو اللہ کا ہے، حکومت تو اللہ کی ہے، یہ کوئی سلطنت بادشاہت تھوڑی تمہیں ملے گی، کہ پھر ہم اسلام لانے کے نہیں، اور ہم تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پورے مدینے کو بھر دیں گے۔ ان دونوں نے آپ کو دھمکی دی، اللہ نے کہا اللہ روکے گا اس کو، تم کیا کرو گے؟ چنانچہ وہ چلے وہاں سے تھوڑے آگے بڑھے تھے، ایک دم ایک بجلی کڑک آئی اور ایک آدمی کے اوپر اس کی گری اور وہ ہلاک ہو گیا وہیں، اور دوسرا کو تعاون کی بلکی لگی تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک قصہ اور اللہ کے نبی نے بھیجا ایک آدمی کو کہ جاؤ فلاں آدمی کو جا کے دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس نے جا کر دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا تو اس نے کہا بھائی بتاؤ اللہ تمہارا چاندی کا ہے یا سونے کا ہے یا پیتل کا ہے، بتاؤ کیسا اللہ ہے جس اللہ کی تم دعوت دے رہے۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ دوبارہ پھر جا کر دعوت دو، دوبارہ پھر اس نے یہ کہا، تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا، بجلی کی کڑک آئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ جب بجلی کڑکے تو آدمی کو چاہیے یہ تسبیح پڑھے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ کیا دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، سبحان، پاک ہے وہ ذات، من یسبح الرعد بحمدہ، کہ جس کی تسبیح کڑک بھی بیان کر رہی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک مت کرنا، وعافنا قبل ذلک، اور اس سے پہلے ہی آپ ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے، سکون بخش دیجیے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کڑک سے اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی اللہ ہی کو پکارو، وہی ہے سب کی پکار سننے والا، وہی ساری ضرورتیں حاجتیں پوری کرتا ہے بلا شرکت غیر۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اس کے علاوہ کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی کچھ سننے والے نہیں، اللہ کباسط کفیہ الی الماء، جو اللہ کے غیر کو پکارتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے ہوا ہے اور وہاں پانی ہے، وہ ہاتھ پھیلا کے پانی آ جا پانی آ جا، اب پانی کہاں آ جائے گا اوپر آ کر، یہ ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں پانی ہے، کہہ رہا ہے یہ پانی میرے منہ میں پہنچ جا، تو منہ میں نہیں پہنچے گا جب تک کہ ہتھیلی تو منہ کی طرف نہیں لے جائے گا۔ تو یہ جو غیروں کو پکار ہے وہ ایسے ہی ہے کہ پکار ہے کہ آجا پانی کی وجہ سے وہ خود نہیں آئے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کباسط کفیہ، یہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی ہتھیلی کو پھیلائے ہوئے پانی کی طرف لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما هو ببالغ، اللہ فرماتے ہیں پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا تو یوں ہی گم ہو کر رہ جائے گی،
ان کی پکار سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ کے غیر کو پکار رہے ہیں، ان کا پکارنا ان کو کبھی کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، کافروں کا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ جو اللہ کو پکارے گا اس کی پکار سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ قل مغرب، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں زمین میں ہیں، اور ان کے سائے طوعا وکرہا، چاہے نہ چاہے، بالغدو والآصال، صبح اور شام ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اب باز رکھنا ہے اپنے آپ کو، کہ ساری مخلوق کو جس کو جو کام اللہ نے دے دیا وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اس کی تسبیح اور پاکی کو بیان کر رہا ہے۔ سجدہ واجب ہو گیا، اس لیے سجدہ سب کر لیں بعد میں۔ اللہ فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض قل اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، پوچھئے کون ہے آسمان و زمینوں کا رب؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے خود ہی کہ اللہ ہی ہے آسمان و زمین کا پالنہار۔ قل افاتخذتم من دونہ، کہیے کیا تم اس کے علاوہ اولیاء ایسے دوست بناتے ہو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ جس مخلوق کو تم پوچھتے ہو وہ تو اپنے کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اپنے کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو کیوں تم ان کو پکارتے ہو؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اللہ فرماتے کہیے کیا اندھا اور نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں؟ خلقوا کخلقہ، ایسوں کو کہ جنہوں نے اس کی طرح مخلوق بنائی ہو۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو ان پر دونوں کی مخلوق متشابہ ہو گئی اور دونوں کو وہ ایک سمجھنے لگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے علاوہ اور دوسری مخلوق پیدا کی ہو جو تمہیں صبح لگ رہا ہے کہ بھائی اللہ کی بھی یہ مخلوق ہے اور جن کو ہم پوج رہے ہیں ان کی بھی یہ مخلوق ہے، اب دونوں مخلوقیں تمہارے یہاں برابر ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق تنہا اللہ ہے۔ جب خالق وہ ہے تو رازق اور معبود بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وہو الواحد القہار، اللہ فرماتے وہ زبردست ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زبردست ہے، وہی خالق ہے اور وہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کی فرما برداری میں لگو۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر وہ پانی بہہ پڑا وادیوں میں، نہروں میں اپنے بساط کے مطابق۔ فاحتمل السيل زبدا رابيا، تو سیلاب نے اٹھا لیا پھولے ہوئے جھاگ کو، یعنی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ حق کی اور باطل کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، وہ پانی بہہ پڑا نالوں میں، ندیوں میں اپنے بساط کے مطابق، چھوٹا نالا ہے تو تھوڑا پانی، بڑا نالا ہے تو بڑا پانی بہہ پڑا نہروں میں، ندیوں میں۔ پھر جب پانی چلا تو وہاں جو گرد و غبار تھا، بیل کچیل تھا، وہ سب اڑ گیا اور جو جھاگ وغیرہ تھے وہ اوپر آ گئے۔ اللہ فرما رہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جو آگ پر تپائے جاتے ہیں، پکائے جاتے ہیں، دھات وغیرہ، ابتغاء حلیۃ، سونا زیورات کو حاصل کرنے کے لیے، او متاع، یا سامان تیار کرنے کے لیے، زبد مثلہ، اس کا جھاگ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی چیز پکائی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے تو اوپر جھاگ اٹھ کر آ جاتا ہے، اور جب پانی چلتا ہے تو جھاگ اوپر آ جاتا ہے، لیکن وہ جھاگ باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب سامان چیزیں بنائی جاتی ہیں، کوئی چیز کھولائی جاتی ہے، پکائی جاتی ہے تو جھاگ اٹھتا ہے اور پھر وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، جو چیز بنائی نہیں ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ جھاگ چلا جاتا ہے اور پانی باقی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ تھا وہ تو بیکار چلا جاتا ہے، کام کی چیز باقی رہ جاتی ہے،
اسی طرح جو باطل آج دن بنا رہا ہے کہ ہماری حکومت ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہم جب چاہے جون سا چاہے قانون پاس کر دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بالکل غالب آ گئے، اب یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، ایسا لگ رہا ہے۔ چاروں طرف انہیں کے شور مچ رہا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے جھاگ ہوتا ہے، جیسے پانی آتا ہے اور سیلاب آتا ہے تو وہ جھاگ ایسا لگتا ہے کہ سارے پانی کو اس نے گھیر لیا، لیکن وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز بنائی جا رہی ہے نیچے اس کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، جھاگ اوپر نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چیز بنی ہوئی رہتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اللہ فرما رہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور بہرحال جو لوگوں کو نفع پہنچائے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ تو باطل تو نقصان پہنچاتا ہے، تو ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف یہی ہے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا اور پھر حق ہی باقی رہے گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں سارے عالم میں اسلام ہی اسلام ہوگا، ایمان ہی ایمان ہوگا، قرآن ہی قرآن ہوگا، کوئی باطل اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا، حق کا غلبہ اور ولولہ سارے عالم میں ہو کر رہے گا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کچے پکے گھر میں دین پہنچ کر رہے گا، ایک دن آئے گا پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، پھر غیر ہی غیر ساری دنیا پر ان کا تسلط ہو جائے گا، اور پھر اللہ ان پر قیامت قائم فرمائیں گے، آسمان زمین کا نظام درہم گرم کر کر ان سب کو پھر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتا ہے کہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی اگر کوئی ان کو سمجھنا چاہے۔ تو یہ تو دنیا میں حال ہوا کہ دنیا کے اندر بھی باطل زیادہ نہیں ٹک پاتا، فرعون دیکھو ہلاک ہو گیا، قارون ہلاک ہو گیا، شداد ہلاک ہو گیا، ہم تو سوچ رہے بھائی یہ 10 سال کو ہو گئے، 15 سال ہو گئے، کیا کریں گے؟ فرعون تو 400 سال تک رہا، 400 سال اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، وہ تو اپنے آپ کو خدا ہی کہنے لگا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، لیکن اسی محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو اللہ نے اس کو غرق کر کے بتا دیا۔ تو آئندہ بھی جتنے فرعون آئیں گے ان کا بھی یہی اثر ہوگا، حق غالب ہو کر رہے گا۔ یہ تو یہاں حال ہے، اور وہاں کیا ہوگا آخرت میں؟ اللہ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربهم الحسنى، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا، الحسنى بھلائی انہی کے لیے، ایمان لے کلمہ پڑھا تو بھلائی خیر ان کے لیے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ایمان اور عمل اختیار کر کے اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جائے جو کچھ زمین میں، سارا سونا چاندی ہیرے جواہرات، پوری طاقت قوت ایک صوبے کی نہیں، ایک ملک کی نہیں، ساری دنیا کی بادشاہت ان کو مل جائے، اللہ فرما رہے ہیں ومثله معه، اور اس کے ساتھ اور بھی آ جائے ان کے پاس، لافتدوا به، جس کو وہ بدلے میں دے کر، فدیے میں دے کر جان بچانا چاہیں، اپنی جان بچائیں گے نہیں۔ اللہ فرما رہے اولئک لهم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے جس میں مجرموں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے بچائے، اور قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، ان کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو قرآن و حدیث، علم و عمل، مسجد و مدرسہ، خانقاہ ہمیں ملا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا ونستغفرك ولا تعذبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح صحیح پڑھنے سننے عمل کرنے اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، عبادت میں دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین رحمت کی بارشیں نازل فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات نصیب فرما، ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا